بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب المصلي إذا خلع عليه أين يضعهما. نمازی جب اپنے جوتے اتارے تو اپنے جوتوں کو کہاں پر رکھے، یہ باب اس کے بیان میں ہے، اس بات کو بتا رہا ہے۔ چنانچہ پیچھے والے باب سے اگر کسی کو کنفیوژن ہے تو وہ اس باب سے کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے۔ محض نفس حدیث سے جو لوگ مسئلے نکالتے ہیں اس کی حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی ہوگی کہ جو لوگ صرف حدیث کو پڑھ کے جیسے خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون الا فی نعالہم، سوری، خالف الیہود انہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، کہ وہ لوگ اپنے جوتے میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو کوئی اس کو اس روایت کو لے، خالصتاً اس روایت کو لے، اب یہ روایت صحیح ہے، اب کوئی اس روایت کو لے اور روایت کو لینے کے بعد استدلال کرے کہ جوتوں میں نماز پڑھنی چاہیے، بغیر جوتوں کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر بڑے دھوکے میں ہے کہ اس روایت کو کانٹیکس کے بغیر کسی نے سمجھا، اور جب کانٹیکس کے بغیر سمجھا تو ظاہر بات ہے اس میں غلطی کرے گا، ایک پکی بات ہے۔ چنانچہ یہاں پر سمجھ لیں، باب المصلی اذا خلع علیہ این یضعهما، اپنے جوتے کہاں پر اتارے۔ دیکھیں آج کل جو انتظام ہے وہ انتظام اچھا ہو چکا ہے کہ جوتے الگ سے اتارے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کوئی ایسی وال یا ایسا سیٹ اپ سیٹ نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے جوتوں کو اور آدمیوں کو الگ کیا جا سکے۔ چنانچہ آج وہ سیٹ اپ ہے، اس زمانے میں نہیں تھا، تو اس وجہ سے یہ سمجھایا گیا۔ وبسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا حسن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا صالح بن رستم وأبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك یوسف ابن ماہک، یہ بخاری میں بھی ان کا کثرت سے ذکر آتا ہے، ظاہر بات ہے تابعین میں سے یوسف بن ماہک، یہ ماہک ماہ سے ہے، ماہک یعنی جیسا کہ تم چاند ہو، تو اس طریقے سے یہ لفظ بنا ہے، ورنہ ان کا یہ والد کا نام ماہک نہیں تھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو فلا یضعن علیہ عن یمینہ، تو اپنے جوتے اپنے دائیں طرف نہ رکھے، ولا عن یسارہ، اور نہ ہی اپنے بائیں جانب رکھے، فتکون عن یمینہ غیرہ، فتکون عن یمینہ، کہ ایسا ہو کہ اس کے دائیں طرف کوئی دوسرا ہو، تو الا ان یکون عن یسارہ احد، اور سوائے اس کے کہ ان یکون فتکون عن یمینہ غیرہ، کہ اس کی دائیں جانب فتکون عن یمینہ عن یمین غیرہ، استغفر اللہ، فتکون عن یمین غیرہ، کہ یہ ہو عن یمین غیرہ، کسی کے دائیں جانب، ٹھیک ہے۔ جب یہ کسی کے دائیں جانب ہے تو ظاہر بات ہے اس کے یہ کسی کے دائیں جانب ہے تو کوئی اس کے ساتھ جوتے رکھے گا تو برا لگے گا، ڈیفینیٹلی برا لگے گا، پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی کہ جوتوں میں قذر ہے، جوتوں میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ فتکون عن یمین غیرہ، کہ یہ خود کسی کے دائیں جانب ہے، ٹھیک ہے۔ الا ان یکون عن یسارہ احد، اور ان یکون عن یسارہ احد، کہ اس کے بائیں جانب کوئی اور ہو، تو اب کیا کرے؟ اصل میں یہ روایت مختصر ہے، اختصار ہے، اصل ہے کہ جوتے اپنے دائیں جانب مت رکھو، اپنے بائیں جانب رکھو، ٹھیک ہے، اپنے بائیں جانب رکھو۔ اب بائیں جانب میں اس کا استثناء ہو رہا ہے کہ الا ان یکون عن یساری احد، اب اس بندے کے دائیں بائیں جانب کوئی اور ہو تو ولیضعہما، تو اب اپنے جوتوں کو رکھو بین رجلی، اپنے دونوں پاؤں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ آگے نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ قبلے کی رخ ہے، ٹھیک ہے، اور پیچھے نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، تو اس کے قبلے کے رخ پہ ہوگا، تو اس لیے اپنے بائیں جانب رکھے، اگر بائیں جانب کوئی بھی نہیں ہے،
اور اپنے اگر بائیں جانب کوئی ہے تو اپنے پاؤں کے درمیان رکھے۔ یہاں پر فقہا نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ بین رجلئی کے سے کیا مراد ہے؟ بین رجلئی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان میں جوتا رکھے، اور جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس پہ ظاہر بات ہے اس کے اوپر اس کی سرین آ جائے گی، تو یہ ہے کہ پاؤں جوتے اس کے نیچے ڈھک جائیں گے۔ بعض حضرات نے کہا نہ نہ ایسا نہیں، بلکہ بین رجلئی کا مطلب ہے، بین رجلئی کا مطلب ہے کہ گھٹنے جہاں پر لگتے ہیں تو وہاں پر رکھے۔ گھٹنے یہاں لگتے ہیں، پاؤں یہاں پر ہیں تو گھٹنے یہاں لگیں گے، ٹھیک ہے؟ جب گھٹنے یہاں پر ہیں تو یہاں لگیں گے، اور اس کے اور سجدے کے درمیان اس جگہ پر رکھے کہ جوتے اپنے اس مقام پر رکھے۔ تو وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، تو بین رجلئی کا یہ مطلب ہے فرجہ بین القدمین یہ مراد ہے، یا فرجہ بین الرکبتین یہ مراد ہے۔ جیسے کہ آج کل ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اپنا سامان جو ہے وہ اپنے آگے رکھ دیتے ہیں، جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں تو زیادہ سامان نہیں ہوتا، البتہ سفر وغیرہ میں جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے اپنا جو جو نیک بیگ ہے، جو چھوٹا بیگ ہوتا ہے وہ اپنے آگے رکھ دیتے ہیں، جو کوئی اپنی چیز ہوتی ہے وہ اپنے آگے رکھ دیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ پاؤں کے درمیان نہیں رکھتے، بلکہ اپنے ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ گھٹنے آتے ہیں اور سجدے کے درمیان وہاں پر جوف اور جگہ بن جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر رکھتے ہیں۔ تو اس بات کا یہ معنی ہے، تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ابھی قال حدثنا عبد الوهاب بن ایک منٹ۔ وبه قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني محمد بن الوليد عن سيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم، اذا صلى احدكم جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فخلع عن علی تو اپنے جوتے اتارے، اور اپنے جوتے اتارنے کے بعد کیا ہے؟ فلا یؤذی بہما، فلا یؤذی بہما احدا، ان جوتوں کے ذریعے سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، لیجعلہما بین رجلی، اور اس کو چاہیے کہ وہ رکھ لے ان دونوں جوتوں کو بین رجلی ہی، او لیصلی فیہما، یا ان میں نماز پڑھ لے، ان میں نماز پڑھ لے۔ تو یہاں پر تخییر کا بیان ہے، اختیار کا بیان ہے کہ کس طریقے سے مصلی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی نماز کو کس طریقے سے جوتوں سمیت یا جوتوں کے بغیر ادا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ باب الصلاۃ علی الخمرہ، خمرہ کہتے ہیں چھوٹی چڑھائی کو۔ چھوٹی چڑھائی ایک ہے حسیر، ٹھیک، حسیر وہ چٹائی جو پوری ہو، یعنی پاؤں بھی اس کے اوپر آ رہے ہیں، گھٹنے بھی اس کے اوپر آ رہے ہیں، اور سر بھی اس کے اوپر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنی بڑی چٹائی ہے۔ اور لیکن جو خمرہ وہ چٹائی ہے کہ جو آگے بچھا دی جائے، آپ زمین پہ کھڑے ہیں اور چٹائی جو ہے وہ چھوٹی چٹائی سجدہ گاہ کے سجدے کی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، اس کو باب الصلاۃ علی الخمرہ کہتے ہیں۔ خواتین تو اس طرح نہیں رکھ سکتی، ان کا طریقہ نماز تو مختلف ہے مرد حضرات سے۔ جی ہاں، خواتین کا طریقہ نماز مختلف ہے، روایات کو کھنگال کے دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا، اور واضح اور دو ٹوک نظر آئے گا۔ اب یہ روایت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور مسجد میں آپ دیکھیں کہ خواتین کا ذکر اس میں نہیں آ رہا، تو اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ یہ عام طور پر یہی سمجھایا جاتا ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں آئیں گی، یہ عام حالات میں احکامات اور ہیں، اس لیے کہ یہ احکامات اس وقت کے ہوتے ہیں جب مجلس سے خاص لگتی تھی، اور مجلس سے خاص میں خواتین ساتھ نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ خاص طور پہ وہ روایات جن میں خواتین ساتھ بیٹھتی ہیں ان کا ذکر ہے، کتاب النکاح میں آئے گا ایک روایت میں، تو خاص طور پہ وہاں خواتین کا ساتھ تذکرہ ہوتا ہے کہ خواتین یہاں موجود تھیں، ٹھیک ہے۔ جن روایت میں نہیں ہوتا تو پھر اس میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ خاتون زمین سے چپک کے سجدہ کرے گی، ظاہری بات ہے وہ ایک واضح اور دو ٹوک چیز ہے۔
نہیں نہیں، آگے نماز کے ارکان اور ان سب چیزوں کے بارے میں ذکر آئے گا، تو انشاءاللہ ارکان، ابھی تو نماز کے متعلقات چیزیں ہیں، اب جب ارکان نماز آئے گا، رفع الیدین، سجدہ، ترک رفع الیدین اور اس کے حوالے سے چیزیں، اور کیا ہے، دخول نماز، خروج نماز، اور نماز میں جلسہ، نماز میں رکوع، ان سب کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، وہاں ہم پڑھیں گے، اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، جو فرق ہیں، جو فروق ہیں خواتین اور اچھا جی، باب الصلاۃ علی الخمرہ، دیکھیں خمرہ چھوٹی چٹائی، خاص طور پہ اس کے ذکر کی کیا وجہ ہے؟ ہم لوگ حدیث کے طالب علم ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں ان باریک چیزوں پر دھیان دینا ضروری ہے۔ اگر ہم دھیان نہیں دیں گے تو ظاہر بات ہے پھر اس کو پڑھنے پڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے، لہذا آپ لوگ متوجہ رہیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا۔ دیکھیے، آ، سجدہ کرنا نماز کا سب سے بنیادی عمل ہے اور بہت بڑا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ اب سجدہ زمین پر کیا جاتا ہے ڈیفینیٹلی، تو حائل اور بلا حائل دونوں طریقے سے سجدہ ہو سکتا ہے، حائل کے ساتھ ہو سکتا ہے اور بلا حائل ہو سکتا ہے۔ بلا حائل زمین پہ سجدہ کرنا افضل ہے، اور حائل کے اوپر سجدہ ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن حائل کے لیے افضل یہ ہے کہ جنس الارض میں سے ہو، جیسا کہ مصلی ہے، ضربت ہے وہ کاٹن کا بنا ہوا ہے اور اسی طریقے سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بڑی زبردست قسم کے اقوال ہے، ٹھیک ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جانتے ہیں، عمر ثانی بھی ان کو کہتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ مٹی لائی جاتی تھی جو کہ ان کے جائے نماز پر ڈال دی جاتی تھی، اور یہ اسی پر سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن علماء نے عمر بن عبدالعزیز کے عمل کو کوئی شرعی عمل قرار نہیں دیا، بلکہ کہا ہے کہ یہ کے حصول کے لیے، خشوع اور تواضع کے حصول کے لیے تھا، ایسا نہیں کہ وہ اس کو شرعی مسئلہ سمجھتے تھے، اگر شرعی مسئلہ سمجھتے ہوتے تو سب کے اوپر بھی یہی وہ نافذ کرتے کہ سب لوگ ایسا کرو۔ فقہا کہتے ہیں کہ مایوم بھی تو من الارض، کہ وہ ہر وہ چیز جو کہ زمین سے اگی ہوئی ہے، وہ بھی عرض کے حکم میں ہے، جب عرض کے حکم میں ہے تو اگر اس کے اوپر سجدہ کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، چنانچہ اگر جائے نماز بچھی ہوئی ہے، چرمی جائے نماز بچھی ہوئی ہے، یا پودے لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر سجدہ کیا، بوریے کے اوپر سجدہ کیا، کپڑے پہ سجدہ کیا، تو یہ سب زمین پہ سجدہ کرنے کے ضمن میں ہی آتا ہے۔ اچھا، مالکیہ اور بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو کہ پودوں کے علاوہ ہو، پودوں کی بنی ہوئی چیز کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے کہ چٹائی ہے، ٹھیک ہے، چٹائی ظاہری بات ہے کھجور کی بنی ہوئی ہوتی ہے، جائے نماز، ٹھیک ہے، روئی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے علاوہ کسی چیز پہ سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، مالکیہ کے ہاں یہ رائے، ٹھیک ہے، اور سعید بن مسیب، ابن سیرین، عروہ بن زبیر، یہ فرماتے ہیں غیر عرض پر سجدہ مطلقاً مکروہ ہے، غیر عرض جو ہے اس پہ سجدہ مطلقاً مکروہ ہے، اور شیعہ حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ غیر عرض پہ سجدہ جائز ہی نہیں ہے، چنانچہ شیعہ حضرات اپنی ٹھیکری اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور بلکہ وہ اس کے اندر غلو کرتے ہیں، اور غلو میں خاص ایک مٹی، کربلا کی مٹی کی ٹھیکریاں بنائی ہوئی ہیں، بزنس ہے اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں، کہ ٹھیکریاں بنائی ہم اس پہ سجدہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی زمین پہ سجدہ نہیں، تو اللہ کے نبی کربلا کی زمین پہ سجدہ کرتے تھے کیا؟ اللہ کے نبی کو تو مانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف قسم کے مذاہب ہیں، ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس کو یاد کریں، ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں کہ اہم مسئلہ ہے، اور اس کے اندر تھوڑا آپ کی توجہ رہے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ اچھا لگے گا۔ روایت واضح ہیں
کوئی روایت کے اندر کوئی دقت نہیں. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني میمونہ تو بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام المومنین ہے. قالت، تو وہ فرماتی تھیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. وَأَنَا حِذَاهُ وَأَنَا حِذَاءَهُ، اور میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتی تھی، پاس میں ہوتی تھی، محاذات میں ہوتی تھی، برابر میں ہوتی تھی. وَأَنَا حَائِضٌ، اور میں حائضہ بھی ہوتی تھی. وربما، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ اصابنی ثوبہ اذا سجدہ، جب آپ سجدہ فرماتے تھے تو آپ کا کپڑا مبارک مجھے لگ جاتا تھا، میرے اوپر سے لگ جاتا تھا. وکان یصلی علی الخمرہ، اور آپ خمرہ پہ نماز پڑھتے تھے، یعنی آگے ایک چٹائی بچھی تھی، سجدہ زمین پہ نہیں کرتے تھے بلکہ اس چٹائی پر کیا کرتے تھے. تو یہ روایت سیدنا سیدتنا میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے ہے. تو ظاہری بات ہے آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور آپ ظاہری بات ہے گھر کے حالات اچھے سے بتا سکتی ہیں. آپ سے بڑھ کے تو کوئی گھر کے حالات کو اتنا اچھا نہیں بتا سکتا. تو خمرہ پر نماز یہاں پر جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی. باب الصلاۃ علی الحصیر، چٹائی کے اوپر نماز. میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، چٹائی جو ہے وہ بڑی بڑی ہوتی ہے جس پہ پورا انسان کھڑا ہو جاتا ہے، اور خمرہ وہ چھوٹی چٹائی ہوتی ہے جس کے اوپر صرف سجدہ ہوتا ہے. روایت میں کوئی اٹکل پچو نہیں ہے، آسان سی روایات ہیں، ان کو دیکھیے. وبه قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن انس بن سيرين عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال. گھاس پر سجدہ کرنا ٹھیک ہے جبکہ اس پر گوبر کی کھاد ہوتی ہے، کبھی گھاس گھنی ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے. جب گوبر کی بدبو آ رہی ہے تو اس صورت میں چونکہ وہ نجس ہے تو اس پہ سجدہ کرنا جائز نہیں. لیکن جب گوبر کی بو نہیں آ رہی ہے، زمین خشک ہے اور اس پہ گھاس اگی ہوئی ہے، بڑی گھاس ہے، تو اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ان انس بن مالک قال رجل من الانصار، انصار میں کسی انصاری نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ اقدس میں آئے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی رجل زخم، میں بھاری جسم کا آدمی، میں موٹا ہوں. وکانا زخمن، حضرت انس بن مالک فرماتے کہ ہاں وہ واقعی موٹا بھی تھا. اس نے کیا کہا، لا استطيع ان اصلی معک، میری استطاعت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ آؤں اور آ کے نماز پڑھوں. چنانچہ واہ، اس نے کیا صنع له طعاما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا. ودعاه الى بیتہ، اور اپنے گھر پہ دعوت کے لیے بلایا، کھانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے بلایا. چنانچہ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے، رجوع کیا ہے اور معاملات کیے ہیں، اور اگر وہ بعد میں ہدیہ دیتا ہے تو یہ بھی ایک طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ثابت ہونے والی چیز ہے. اور اسی طریقے سے کوئی جو طاعات پہ عوض لیتے ہیں وہ اس سے سمجھ میں آتا ہے عوض بطور ہدیہ ہوگا، عوض بطور عوض نہیں ہوگا، یہ اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے. دعاہ الی بیتہ، اپنے گھر میں بلایا، فصلی، کہ آپ نماز پڑھیں، حتی اراک کیف تصلی، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں. فقتدا، اور فاقتدی بک، اور میں آپ کی اقتداء کروں. چنانچہ ایسا ہی ہوا. فنضحوا له، فنضحوا، نضح کہتے ہیں، انتزاع کہتے ہیں پانی کے چھڑکنے کو. اور اس پہ پانی کا چھڑکنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ صاف ہو جائے. فنضحوا له طرف حصیر، چٹائی کا ایک ٹکڑا صاف کیا گیا، صاف کر دیا. کان لہم، جو کہ ان لوگوں کے گھر پہ تھا، ان لوگوں کے گھر میں چٹائی کا ٹکڑا تھا تو انہوں نے صاف کر دیا. تو قام، آپ کھڑے ہو، فصل رکعتین، آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. قال فلان ابن جارود، جارود کے بیٹے فلان نے کہا، انس ابن مالک سے، اکانا، یہ انس ابن مالک کے شاگرد ہیں فلان ابن جارود جو ہے، کانا یصلی الضحى،
اکانا یصلی الضحى، کہ آپ چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ قال فلم ارہ صلی الا یومئذ، میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بس صرف اس دن دیکھا کہ آپ نے اس دن چاشت کے وقت یہ 2 رکعت آپ نے ادا فرمائی۔ تو یہ چاشت کی نماز ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی فضیلت انشاءاللہ آگے آئے گی، ہم اس کو پڑھیں گے سمجھیں۔ خاص طور پہ چاشت کی نماز کی فضیلت آگے روایات میں موجود نہیں ہے، میں پڑھا چکا ہوں، آگے روایت میں موجود نہیں، لیکن کتاب الحج کے اندر ذیل میں دیگر کتابوں میں، سیاہ ستہ میں نہیں ہے، دیگر کتابوں میں روایات موجود ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، موقع دیا تو انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ اتنی سامنے سیدھی سی کتابیں ہم اس سے سنبھل نہیں رہی تو وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثني مسنى ابن سعید الزراع قال حدثني قتادة عن انس بن مالك ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يزور ام سلیم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ام سلیم کے گھر جاتے تھے، فتدرکہ الصلاۃ، اور کبھی کبھی نماز کا وقت بھی ہو جاتا تھا، احیانا کبھی کبھی، فیصلی علی بساط، آپ ایک بساط بچھونے پر نماز پڑھ لیتے تھے۔ وہ بچھونا کیا تھا؟ وہ ہوا حصیر، وہ چٹائی ہوا کرتی تھی، ننزحہ بالماء، ہم اس کے اوپر پانی چھڑک دیا کرتے تھے، یعنی اس کو پانی سے صاف کر دیا کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا عبید اللہ بن عمر بن میسرة وعثمان بن ابی شیبة بمعنى الاسناد والحدیث قال، ان دونوں نے معنی روایت کی ہے، لفظ ایک نہیں ہے بلکہ معنی روایت ہے۔ قال ابو احمد الزبیری عن یونس بن حارث عن یونس بن الحارث عن ابی عون عن ابیہ عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی الحصیر، آپ چٹائی پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، والفروۃ المدبوغۃ، والفروۃ، اور فروا کہتے ہیں موٹے ہونے کو، ٹھیک ہے، اور موٹی کھال ہوتی ہے تو چمڑا، المدبوغۃ جو کہ دباغت دیا ہوا چمڑا ہوتا ہے، والفروۃ المدبوغۃ، آپ مدبوغہ چمڑے کے اوپر، یعنی چمڑے کی بنی ہوئی جائے نماز کے اوپر بھی نماز پڑھ لیے کرتے تھے۔ رد علی المالکیہ، مالکیہ پر رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ مطلقاً من غیر جنس الارض پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، تو یہ ان کے اوپر رد ہوتا ہے کہ چمڑا بھی تو من غیر جنس الارض ہے، جب من غیر جنس الارض ہے تو اس پر نماز کیسے مکروہ ہوئی، کہ جبکہ روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چرمی جائے نماز، یعنی الفروۃ المدبوغہ، وہ کھال جو کہ دباغت دی گئی ہے، اس کے اوپر نماز پڑھی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، آپ حضرات کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے سوال اور آپ لوگوں کی اٹینڈنس یہ بڑی اہم ہوتی ہے، میں تو دیکھ نہیں پاتا ہوں کہ کون کون شامل ہو رہا ہے، کون کون شامل نہیں ہو پا رہا، کہ ظاہر بات ہے میں نے میٹنگ کنٹرول کرنی ہوتی ہے اور مجھے اتنی کوئی مہارت نہیں ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ چلا سکوں۔ تو یہ آپ حضرات باقاعدہ شریک رہیں کہ حدیث اللہ کے نبی کا کلام ہے، اور اللہ کے نبی کا کلام سیکھنا سمجھنا، آپ خود سوچیں کہ پیر جمعرات کو اعمال جب اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہوں گے اور ہمارا نام حدیث کے طلباء میں ہوگا تو ظاہری بات ہے اللہ کے نبی کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ ویٹ گروس میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جو کھاد ڈالی جاتی ہے وہ نارملی گوبر کی کھاد ہوتی ہے، جو بھی گھاس ہمارے پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے، آپ کے ہاں معلوم نہیں کیا ہے، اگر تو وہاں پر یوریا استعمال ہوتی ہے تب تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہاں پر وہ کھاد استعمال ہوتی ہے جو کہ جانور کا فضلہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو جب وہ گیلی ہے تو اس پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ہاں ساتھ جائے نماز دے جائیں، چادر لے جائیں، اس چادر کو بچھا کے اس پہ نماز پڑھ لیں، نماز ہو جاتی ہے، اسمیل نہیں ہوتی، دیٹس اوکے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو گوبر نظر آ رہا ہے تو آپ کو پھر ظاہر بات ہے آنکھ کو دیکھنا ہے، اسمیل کو تو نہیں دیکھنا۔
البتہ جب بھی آپ پارک جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ ایسی چیز لے کے جانی چاہیے گاڑی کے اندر رکھ کے. البتہ پارک میں جاتے ہیں گاڑی موجود ہے نہیں ہو تو ایک الگ بات ہے، تو گاڑی میں جائے نماز لازمی رکھنی چاہیے، جیسا کہ ہماری ترتیب ہے کہ ہم جائے نماز لازمی رکھتے ہیں ہر وقت 24/7 رکھی رہتی ہے کہ جب بھی کہیں آگے پیچھے جانا ہو تو جائے نماز ہماری. ہاں گوبر کی نہیں ہوتی تو دیٹس اوکے، بس صحیح ہے. عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے نماز کے بغیر پڑھ رہے تھے. دیکھیں روایات میں اس کی تفصیل نہیں ملتی کہ عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی نماز کے اعتبار سے. البتہ جغرافیکلی میں نے جو سرچ کیا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں خاص طور پر کوئی جائے نماز نہیں تھی، یعنی آپ کے گھر کے سامان کے اندر کوئی جائے نماز نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جو ہے وہ ایسے ہی نماز پڑھ لیتے تھے اور بعض دفعہ چٹائی کے اوپر نماز پڑھتے تھے. یہ دونوں اعمال منقول ہے. عموماً آپ علیہ السلام کی نماز جو ثابت ہے وہ زمین پر ثابت ہے، کچی زمین پر آپ علیہ السلام کی نماز ثابت ہے. عمومی طور پر کوئی جگہ ایسی آپ نے مقرر کی ہوئی تھی تو وہ جگہ مقرر ہوتی تھی، لیکن کوئی جائے نماز مقرر نہیں ہوتی تھی. نہیں جگہ تو مقرر ہوتی تھی، جیسے بیت فاطمہ میں محراب ہے، ایسے ہی ریاض الجنہ جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے تو اس کے الٹے ہاتھ پہ باب جبریل ہے. باب جبریل سے آپ جب نکلتے ہیں اس کے پیچھے باب النساء ہے، تو باب جبریل سے جب آپ نکلتے ہیں تو رائٹ ہینڈ پہ، آج کل تو کوئی نہیں نکلنے دیتے، رائٹ ہینڈ پر سوری رائٹ ہینڈ پر ایک جگہ ہے، لیفٹ ہینڈ پر ایک اونچا سا قبہ بنا ہوا ہے، ایک چھوٹی سی اونچا چبوترا بنا ہوا، وہ قبۃ الاغواس ہے. لوگ اس کو اصحاب صفہ کا چبوترا سمجھتے ہیں. قبۃ الاغواس کا مطلب ہے کہ مسجد نبوی کے خدام ترکی زمانے میں وہاں پر کھڑے ہوتے تھے، جب نماز کی صفیں پوری ہو جاتی تھی تو امام کو اشارہ کرتے تھے کہ ہاں اب آپ نماز پڑھ لیں، اب آپ نماز سٹارٹ کر دیں. تو وہ قبۃ الاغواس ہے. تو اس کے بالکل آگے قبلے کی طرف ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہے، آج اس کے اوپر ریکس رکھ دی ہیں، ورنہ وہاں پر محراب تھی، اس کو محراب تہجد کہتے ہیں. تو یہ آپ کی جگہ تو مخصوص تھی لیکن جائے نماز نہیں تھی. اچھا گراؤز میں شوز پہن کر نماز پڑھنا بہتر ہے یا وداؤٹ شوز؟ دیکھیں جی، آج کل کے جو شوز ہیں اس کے اندر نماز نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ آپ انگلیاں نہیں موڑ سکتے اور پاؤں کو سنت کے مطابق رکھنے میں بہت سی دقتیں پیش آتی ہیں، لہٰذا وہ سنتیں رہ جائیں گی. اس وجہ سے شوز پہن کر آج کل نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کوئی نرم سول ہو، انگلیاں مڑ سکتی ہوں، قبلہ رخ ہو سکتی ہوں، کوئی مستحب نہ چھوٹتا ہو، ایسے نرم سول کا ہو تو اس کو کر سکتے ہیں. البتہ اگر چمڑے کے دستانے پہنے ہوئے ہیں، سوری چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں ان کو پہن کے ہی نماز پڑھنا افضل ہوگا. باہر کے اگر آپ موجود ہیں، گھر میں ہیں تو اس کو اتار کے پڑھنا افضل ہے. پلاسٹک کی جائے نماز بھی ہوتی ہیں؟ جی بالکل ہوتی ہیں. میں تو پلاسٹک کی جائے نماز جب انسان کوئی سفر پہ نکلے تو تب کی بات کروں، بٹ نارملی پارکس میں جا رہے ہیں، ڈیلی آپ کی گاڑی ہے تو گاڑی کے اندر ایک جائے نماز آپ کو ویسی ہی رکھنی چاہیے. کارپیٹ بھی آج کل سنتھیٹک فیبرک کی ہوتی ہیں تو جن سے ارد میں نہیں، جنس الارض میں سے نہیں. ہاں جنس الارض میں سے نہیں ہے. خیر یہ تو مالکیہ کا مسلک ہے کہ جنس الارض میں نہیں ہے تو نماز مکروہ ہے. لیکن ہمارا مسلک ہے کہ جنس الارض میں سے ہو یا جنس الارض میں سے نہ ہو، باہر صورت اس پہ سجدہ ہو جاتا ہے. یہ حنفیہ کا مسلک ہے. لا الہ الا اللہ. فوم کی جائے نماز میں جی، یہ بہت اہم بات ہے. فوم کی جو جائے نماز ہے اگر وہ اتنی نرم ہے کہ اس کے اوپر سے زمین کے اوپر محسوس نہیں ہو رہا، زمین محسوس نہیں ہو رہی، تو اس کے اوپر نماز جائز نہیں ہے. اور ایسی فارم کی جائے نماز جو کہ آج کل ہمارے ہاں ہوتی ہیں تقریباً 1 سے 1.5 انچ موٹی ہوتی ہیں، تو ان کے اندر زمین کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں. ہم پچھلے سال، سوری یہ والا سال گزرا ہے، اس سے پچھلے سال ہم جب مینا میں گئے تو وہاں پہ باریک والے میٹرس تھے جو کہ تقریباً 3 انچ موٹے میٹرس تھے. تو وہ تھے میٹرس بٹ انتہائی نرم تھے.
چنانچہ میں نے اس کی ویڈیوز کئی مفتیان اکرام کو بھیجیں اور پوچھیں، اور سجدہ کر کے دیکھا تو زمین کی سختی اس میں محسوس نہیں ہو پا رہی تھی، لہٰذا ایسی جائے نماز پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ وہ میٹرس جو کہ سخت ہوتے ہیں، یعنی ہارڈ میٹرس ہوتے ہیں جو بیک پین والے نارملی یوز کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص اس کے اوپر نماز پڑھتا ہے تو اس پہ نماز ہو جاتی ہے کہ اس پہ ہارڈنس ہے۔ تو سجدے میں ہارڈنس زمین والی یا زمین کے مطابق والی ہارڈنس، یہ مقصود اور مطلوب ہے۔ ہاں جی، میرے خیال میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ فوم والی جائے نماز، نارملی ساری جائے نمازیں مخملی ہوتی ہیں، نرم ہوتی ہیں، لیکن ان میں ہارڈنس ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، جو زمین کی سختی اس کے اوپر سے محسوس ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔